جنگل میں اس بار کال پڑ گیا تھا اور کسی بھی پنچھی کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا تھا۔ سب بہت دور دور اڑتے، پورا دن پھرتے اور دوسرے جنگل سے کہیں ایک آدھ دانہ دن کا مل پاتا اور وہ آ کر اپنے بچوں کو کھلاتے اور خود خالی پیٹ رہتے۔ لیکن مانی چیل کے آموں کے بہت سارے پیڑ تھے جس پر خوب آم آئے تھے اور مانی چیل کسی کو کھانے نہیں دیتی تھی۔ سب مانی چیل سے ڈرتے تھے اور مانی چیل کی نظر کمزور تھی۔ وہ اینک کا لگاتی تھی، نمبر بہت بڑا تھا اس کا، اور وہ جب اینک نہ لگاتی تو اس کو نظر نہیں آتا۔ ٹونی چڑیا بھی بہت پریشان تھی کہ وہ دانہ کہاں سے لائے گی۔ اپنے گھونسلے میں بیٹھی وہ یہ سب باتیں سوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کاش کہیں سے کوئی دانہ مل جائے تاکہ میں بھی کچھ کھا سکوں، میرا پیٹ تو خالی ہے، کل سے کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ مانی چیل اوپر اڑ رہی تھی، اچانک اس کا چشمہ نیچے گر جاتا ہے اور وہ ٹونی کے گھونسلے میں آ کر گرتا ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ارے یہ کیا، یہ تو چشمہ ہے، ارے یہ تو مانی چیل کا چشمہ ہے۔ لگتا ہے وہ اٹھتے ہوئے اپنا چشمہ گرا بیٹھی۔ اچھا چلو یہ میں اس کو دے آتی ہوں، بیچاری کو نظر نہیں آتا اس کے بغیر۔ ٹونی وہ چشمہ لے کر وہاں سے اڑ جاتی ہے کیونکہ اس کو مانی چیل کو اس کا چشمہ دینا ہوتا ہے۔ مانی بہت پریشانی سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، پتہ نہیں میرا چشمہ کہاں چلا گیا، اب میں کیسے دیکھ پاؤں گی، مجھے تو اس کے بغیر کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ بیچاری بہت پریشان تھی۔ اتنے میں ٹونی وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، مانی چیل۔ مانی کہتی ہے، ارے کون ہو، کیا کر رہی ہو، یہاں میرے آم چرانے آئی ہو کیا؟ مانی ایسے بولتی ہے تو ٹونی کہتی ہے، نہیں نہیں مانی چیل، میں آم چرانے نہیں آئی، میں تو آپ کو آپ کا چشمہ دینے آئی ہوں۔ یہ آپ کا چشمہ میرے گھونسلے میں گر گیا تھا، شاید آپ اڑتے ہوئے اپنا چشمہ گرا بیٹھی تھیں تو میں نے سوچا آپ کو دے دوں۔ مانی چشمہ لگاتی ہے اور کہتی ہے، ارے واہ ٹونی، تم نے تو کمال کر دیا، تم بہت اچھی ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ٹونی کہتی ہے، مانی چیل میں بہت بھوکی ہوں، یہاں پر جنگل میں کہیں کوئی دانہ نہیں مل رہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو مانی چیل کہتی ہے، اچھا اس میں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، تم میرے آموں کا ایک آم چرا لو اور کھا لو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو دوسرا آم لے لینا۔ ٹونی آم لے کر آ جاتی ہے اور کھا رہی ہوتی ہے کہ کالو وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، ارے ٹونی یہ آم کہاں سے لائی ہو؟ ٹونی کہتی ہے، مجھے مانی چیل نے آم دیا ہے، وہ مجھے کہتی ہے جب آم ختم ہو جائے تو دوسرا لے جانا۔ یہ ٹونی اس کو بتاتی ہے تو کالو بہت غصے میں آتا ہے اور جل بھن جاتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اس کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ گھر آ کر وہ گوری کو بتاتا ہے، گوری ٹونی تو آم کھا رہی تھی مانی چیل کے پیڑ کا، اور مانی چیل نے اس کو کہا ہے کہ جب ختم ہو جائے تو اور لے جانا، اور اس نے اس کا چشمہ جو واپس کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، اچھا مانی چیل کو تو نظر نہیں آتا، ایسا کرتے ہیں ہم بھی مانی چیل جب اینک اتار کے رکھا کرے گی تو ہم جا کر اس کے آم چرا لیں گے، کیونکہ اس کو تو نظر ہی نہیں آتا، پھر اس کو کیسے پتا چلے گا کہ آم کس نے چرائے ہیں۔ کالو کو گوری کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کب مانی چیل اپنا چشمہ اتار کے رکھے اور وہ اس کے آم چرائے۔ مانی چیل جیسے ہی اپنا چشمہ اتارتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو کالو کوا اس کے آم چرا کر لے جاتا ہے، مانی چیل کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر گوری اور کالو ایک پیڑ پر بیٹھ کر وہ آم کھاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، کالو جی بڑے اچھے بڑے میٹھے آم ہیں، اگلی بار زیادہ چرانا۔ کالو کہتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی مانی چیل اپنا چشمہ اتار کر رکھتی ہے اور اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اسی وقت کالو اس کے آم چراتا ہے۔ اگلے دن ٹونی کو پھر بھوک لگتی ہے اور اس کا آم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، مانی چیل نے کہا تھا اگر آم ختم ہو جائے تو اور آ کر لے جانا، مجھے جانا چاہیے کیونکہ میں تو بھوکی ہوں، بہت بھوک لگی ہے اور کہیں دانہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ آتی ہے اور کہتی ہے، مانی چیل مجھے بھوک لگی ہے، میں آم لینے آئی ہوں۔ مانی کہتی ہے، اس سے پہلے میرا ایک کام کرو گی؟ ٹونی کہتی ہے، ہاں بولو۔ وہ کہتی ہے، دوسرے جنگل میں میری بہن رہتی ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے اسے ملنے کا اور میں جا نہیں سکتی، تم اسے میرا پیغام دے دو کہ وہ آ کر مل جائے اور آم بھی کھا جائے۔
ٹونی کہتی ہے آپ فکر نہیں کریں، میں یہ سب پیغام اس کو پہنچا دوں گی۔ اور پھر اپنے حصے کا آم لے کر ٹونی وہاں سے جانے کی تیاری کرتی ہے اور مانی چیل کو تسلی دیتی ہے کہ اس کی بہن کو میں اس کا پیغام پہنچا دوں گی، اور وہاں سے اڑ جاتی ہے آم لے کر۔ اور مانی چیل انتظار کرتی ہے، راستے میں وہ دیکھتی ہے کہ کالو اور گوری مانی چیل کے آم چرا کر کھا رہے ہیں۔ وہ گھر جا کر اپنا آم کھاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مانی چیل کا ڈر ان کو نہیں ہے۔ اتنے میں کبوتر آتا ہے اور کہتا ہے ٹونی مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بھی تھوڑا آم دے دو۔ ٹونی کہتی ہے ہاں ہاں کبوتر بھیا، یہ لو کھاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی بتاتی ہے کہ کالو اور گوری مانی چیل کی چوری کر رہے ہیں، لیکن مانی چیل ان کو چھوڑے گی نہیں اگر پتہ چل گیا تو۔ کبوتر کہتا ہے یہ کوئی پہلی بات تھوڑی ہے، وہ تو ہر دفعہ ایسی ہی بدماشیاں کرتے ہیں، ہر کسی کا لوٹ کھسوٹ کر کھاتے ہیں، اچھا ہے اگر ان کو سزا ملے گی تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر مانی چیل ان کو سمجھانے ان کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کالو اور گوری تم مانی چیل کے آم چرانا چھوڑ دو ورنہ بہت پیٹو گے، مانی چیل بہت ظالم ہے، بہت مارے گی تمہیں۔ گوری کہتی ہے چلو نکال ادھر سے، بہت مارے گی، آئی بڑی مانی چیل کے آموں کی رکھوالی، ہم جو مرضی کرے۔ وہ نہیں مانتی اور ٹونی وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ گوری کبھی بھی نہیں مانے گی، کالو بھی ایسا ہی ہے۔ وہ کہتی ہے چلو پھر بھگتے، اگر انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے تو ان کے ساتھ ان کا انجام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر وہ وہاں سے مانی چیل کی بہن کے پاس جاتی ہے۔ گوری کالو کو کہتی ہے یہ تو بہت ہی تیز ہے، ہم کالو جی اب بہت سارے آم چرا لیں گے۔ پھر مانی چیل کی بہن کے پاس ٹونی جاتی ہے اور مانی چیل کا پیغام دیتی ہے اور کہتی ہے آپ کی بہن آپ کو بہت یاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ اسے ملنے آئیں اور آم بھی کھا جائیں۔ اور وہ کہتی ہے ہاں میرا بھی بہت دل ہے اپنی بہن سے ملنے کا، اسے کہنا کہ کل صبح میں آ جاؤں گی اور مل کر ہم آم بھی کھائیں گے۔ ٹونی کہتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام مانی چیل کو پہنچا دوں گی، اور وہ اس سے کچھ باتیں کرتی ہے اور وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ اس کی بہن بھی مانی چیل کے جیسی ہوتی ہے، بس اس کو چشمہ نہیں لگا ہوتا۔ اگلے دن وہ وہاں آ جاتی ہے اور اپنی بہن سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ دونوں بہنیں باتیں کرتی ہیں اور آم کھاتی ہیں اور کہتی ہیں میں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، اور دوسری چیل کہتی ہے ہاں میں بھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ پھر مانی چیل پانی پینے چلی جاتی ہے اور گڑیا چیل وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ کالو کوا اور گوری کوی چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مانی چیل نے چشمہ اتارا ہوا ہے۔ گوری کہتی ہے جاؤ کالو جی جلدی سے، بہت سارے آم چرانا آج۔ کالو کہتا ہے ہاں ہاں تم فکر نہ کرو۔ پھر کالو جیسے ہی آم چراتا ہے گڑیا چیل ان دونوں کو دبوچ لیتی ہے اور ان کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں معافیاں مانگتے ہیں مانی چیل ہمیں چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم پہلی دفعہ آئے تھے۔ لیکن وہ کہتی ہے میں مانی چیل نہیں ہوں، میری بہن تو پانی پینے گئی ہے، میں تو گڑیا چیل ہوں، تم دونوں کی بدماشی۔ پھر وہ ان کو باندھ دیتے ہیں ایک پیڑ کے ساتھ اور خوب ڈنڈے برساتے ہیں۔ دونوں معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کو بخش نہیں رہا ہوتا اور خوب ڈنڈے مار رہی ہوتی ہیں دونوں چیل بہنیں۔ اور مانی چیل کہتی ہے ارے میرے چشمے کا فائدہ اٹھاتے رہے، ایک وہ ٹونی ہے جو میرا چشمہ دینے واپس آئی۔ اتنے میں ٹونی آتی ہے اور کہتی ہے مانی چیل ان دونوں کو چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ ان کو سزا مل چکی ہے، اب آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ مانی چیل کہتی ہے ٹونی تمہارے کہنے پر میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں، لیکن یہ مجھے اس جنگل میں نظر نہیں آنے چاہیے، یہ کہیں اور چلے جائیں ورنہ میں ان کا مار مار کر بھرکس نکال دوں گی۔ ٹونی کہتی ہے ایسا ہی ہوگا، اور پھر ٹونی کے کہنے پر وہ دونوں کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ جنگل چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کہانی اگر آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔